السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرٹھ حادثے کی خبر سنی، مسلسل سفر میں ہونے کی وجہ سے میں کوئی پیغام اس کے اوپر ریکارڈ نہیں کر سکا، لیکن معلوم ہوا کہ ہمارے عاصم بھائی کے گھر پر یہ حادثہ ہوا ہے۔ دل میں بڑا صدمہ اور بہت تکلیف ہوئی کہ اس میں 6 بچے شہید ہو گئے آگ میں جل کر، اور ایک ہمارے عاصم بھائی کی وائف، ان کی اہلیہ کا بھی انتقال ہوا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ عاصم بھائی ہمارے ملاقاتیہ میں سے تھے، ملنے جلنے والوں میں سے تھے۔ ہمارے بھائی وہاں پر رہتے ہیں محمدی مسجد میں، مولانا مظاہر صاحب ان کے دوستوں میں سے ہیں۔ تو جب بھی میرٹھ جانا ہوتا بھائی مظاہر سے ملنے کے لیے، مولانا مظاہر سے ملنے کے لیے، تو عاصم بھائی سے ملاقات ہوتی، ان کے کام کاج کو دیکھتے، ان کے کاروبار میں بیٹھتے۔ تو بہت اچھے ماشاءاللہ انسان تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس وقت ان کے اوپر یہ مشکل وقت آیا ہے، اللہ اس سے نکلنے کا بھی ان کو راستہ دے گا، لیکن دل کو بہت صدمہ ہوا ہے۔ 4 بچے تو عاصم بھائی کے تھے، اور اس میں 2 بچے، ایک ان کا بھتیجا تھا اور ایک بھتیجی۔ اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، اور ایک ان کی اہلیہ تھی۔ یہ اتنا بڑا حادثہ ہے کہ عاصم بھائی کا پورا پریوار ہی ختم ہو گیا۔ مجھے بڑا دل سے صدمہ ہے، بڑا دل کی گہرائی کے ساتھ میں عاصم بھائی کو یہ تعزیتی پیغام ریکارڈ کرا کر بھیج رہا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ پورے پریوار کی مغفرت فرمائے، اور اہل خانہ متعلقین تمام کو اللہ تبارک تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ یہ حادثہ ان کے ساتھ ہونا اللہ تبارک تعالیٰ نے شاید کہ ایسا ہی لکھا ہو۔ جب عاصم بھائی کی بیوی نے فون کیا کہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے کارخانے میں نیچے جہاں پر کپڑا رکھا ہوا ہے آگ لگی ہے، تو فوراً عاصم بھائی تراویح میں تھے مسجد میں، تو فون سن کر جب واپس گھر پہنچے تو آگ بہت تیز ہو چکی تھی، اور سارا کپڑا جو نیچے رکھا ہوا تھا نیچے کے فلور پر، وہ سب جل چکا تھا۔ عاصم بھائی کی بیوی تیسرے فلور پر، ان کے بچے رہتے تھے پوری فیملی، تو دوسرے فلور پر جو ان کے بھتیجے اور ان کے بھائی کی پوری فیملی تھی، وہاں سے 10-12 لوگوں کو انہوں نے خود آ کر نکالا، لیکن اپنے پریوار کو بھول گئے۔ شاید یہ محسوس کر رہے تھے کہ وہ تو اوپر سیف ہیں، محفوظ ہوں گے، انہوں نے فون کیا ہے، مجھ سے بات کی ہے، تو ان کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ تو اپنے بھائی کے پریوار کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بھتیجوں کو دوسرے فلور سے نکال رہے ہیں، اور ان کو سب کو سیف کر دیا، سب کو باہر لے کر آئے، لیکن اپنا پورا پریوار، اپنے 4 بچے اور بیوی اور ایک بھتیجا اور ایک بھتیجی، یہ تیسرے فلور پر تھے۔ جب کمرے کے اندر بہت زیادہ دھواں ہو گیا تو ان کی وائف نے باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ بند کرنے کے بعد دروازے میں جو چھوٹے موٹے سوراخ تھے ان میں کپڑے لگا دیے، اور پورا اندر پھر بھی دھواں آ رہا تھا، اور پورا دھوئیں سے کمرہ بھر گیا۔ تو آخر میں اپنے بچوں کو بچانے کے لیے خود باہر نہیں بھاگیں، اگر میں باہر بھاگوں گی تو میں اپنی جان بچا لوں گی، لیکن میرے بچے جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، یہیں پر ختم ہو جائیں گے اس دھوئیں کی وجہ سے۔ تو اپنے 2 جڑواں بچے تھے چھوٹے، اور یہ پوری فیملی جس کی میں بات کر رہا ہوں آپ سے، سب سے بڑی بچی مشکل سے 4 سال کی ہے، جو اتفاق سے خوش قسمت سمجھیے کہ وہ اپنی نانی کے یہاں گئی ہوئی تھی اور وہ زندہ بچی ہے۔ باقی اس سے نیچے ان کے 4 بچے تھے، 2 تو چھوٹے بچے جڑواں ہی تھے، اور مشکل سے سال بھر 2 سال کی عمر چھوٹے چھوٹے بچوں کی رہی ہوگی۔ تو ان کی اہلیہ نے آخر میں اپنے بچوں کو بچانے کے لیے اوپر سے چادر اوڑھی ہوئی تھی، اور چادر اوڑھ کر اپنے دونوں بچوں کو، جو جڑواں بچے تھے، ان کو گود میں اپنے سے لپٹایا ہوا تھا، اور اسی حال میں کمرے کا پورا آکسیجن ختم ہو گیا، اور یہ بچے تمام شہید ہو گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، کروٹ چین اور سکون عطا فرمائے۔ باہر مسلسل سفر میں ہونے کی وجہ سے، باہر ہونے کی وجہ سے پیغامات مجھے ملتے رہے، اور بہت دل کو صدمہ پہنچتا رہا جب بھی یہ خبر آتی، جب بھی کوئی ذکر فرماتا، لیکن اپنا تعزیتی پیغام میں نہیں ڈال سکا، مصروفیت کی وجہ سے اب ریکارڈ کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ دل سے دعا ہے، اب بھی ہم دعا کر رہے ہیں، دوست و احباب سے، اپنے ملنے جلنے والوں سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی ہم دعا فرماتے رہیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سبھی کی مغفرت فرمائے، اور عاصم بھائی کو اللہ تبارک تعالیٰ اس صدمے سے جلد نکالے، ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔